بڑا دعویٰ تھا، قرآن ان کا قول کہتا ہے، وہ کہتے تھے نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. ایسے ایسے پٹخ دیا. یاد رکھیے اللہ کی نہ کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے اور نہ کسی کے ساتھ دشمنی. نہ اللہ کا کوئی سگا ہے نہ سوتیلا ہے. جو اس کی طرف بڑھ جائے وہ اسی کے لیے راستے کھول دیتا. ہم نے چونکہ وہ نہیں کیا، غلامی کا دور تھا، ثواب کرتے رہے، دین قرآن سنت سائنس ٹیکنالوجی تسخیر سب چیزیں اوجل ہو گئیں، تو نتیجہ یہ تھا ہم نے ہر آنے والی نئی ایجاد اور سائنسی تخلیق کا انکار کیا. اولاً ٹھیک، ان میں سے ایک یہ اسپیکر بھی تھا. فتوے موجود ہیں اس پر کہ علماء کہتے تھے اس میں بولنا حرام ہے، اور اس کو کہتے تھے الصوت الشیطان، یہ شیطان کی آواز ہے اس میں سے نکلتی. وہ یہ کیسے ہو گیا بندہ یہاں بولتا ہے وہاں جا کر آواز نکلتی ہے، تو یہ کوئی شیطانی چرخا ہے شیطانی. ٹھیک، اس پر مشتاق یوسفی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے مولوی کہتا تھا کہ اس میں شیطان بولتا ہے، ہم نہیں مانتے تھے، اب ہم کہتے ہیں مولوی نہیں مانتا. اس لیے کہ آگے بندے چاہے 3 بیٹھے ہوں، اسپیکر اوپر 16 لگاؤ. آپ مسجدوں کے اندر کا حال تک لیں، دین کے نام پر لوگوں کو اذیت دیتے ہیں. میرا 1990 سے یہ معمول ہے، ہم نے راتوں کو کبھی جب پابندیاں نہیں تھی اسپیکروں پر مسجدوں کے، ہم نے تب بھی کبھی اوپر والا اسپیکر نہیں لگایا تھا. ہم نے بتا دیا، اناؤنس کر دیا، دعوت دے دی، خبر دے دی، جو آ گیا سننے وہ اندر بیٹھ کر سنے، جو نہیں آیا نہیں آ سکتا، اس کی مجبوریاں ہیں، تو اس کو اذیت نہ دی جائے. اندر 3 بندے بیٹھے ہوں. اور آج دن میں ادھر پنجاب کالج پنڈی کے کیمپس میں لیکچر تھا، وہاں بات کر رہے تھے، تو بعد میں جب بیٹھے پرنسپل اور ڈائریکٹر، تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا آپ ذرا سروے کر لیں. میرا تو کوئی اس معاملے میں نہ تجربہ ہے نہ مشاہدہ، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس شعبے سے وابستہ ہوں گے، وہ اس کی تصدیق یا تردید کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آبادیوں میں جو گھر مسجد کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی. مجھے نہیں پتا یہاں کی کیا صورت ہے، وہ کہتے ہیں کم ہوتی ہے. دور جو کوئی پارک ہے اس کے اوپر والے کی زیادہ ہوگی، مارکیٹ ہے، مارکیٹ کمرشل سینٹر اس کے قریب زیادہ ہوگی، جو جتنا مسجد کے قریب ہے اتنی قیمت کم ہوگی. اب بھی اگر مولوی کو سمجھ نہ آئے مولوی کو، تو پھر اللہ ہی کوئی اسے سمجھائے. اللہ ہی رویہ ایسا کر لو، رویہ عالمانہ نہ بناؤ، رویہ فقیرانہ بناؤ، رویہ درویشانہ بناؤ. لوگوں کو اذیت نہ دو، لوگوں کو راحت دو، سہولت دو. جو تمہارے قریب آئے اسے کاٹ کھانے کو نہ دوڑو، اسے کھانے کو کچھ دو، خود نہ کاٹ کھاؤ، اسے کھانے کو کچھ دو. یہ طریقے اولیاء ہے، طریقے اولیاء. اللہ والے اب جتنے اللہ والے ہیں موجود ہیں، زمین کی پیٹھ پر ہیں یا زمین کے پیٹ میں ہیں، آپ چیک کر لیں. وہاں ہر آنے جانے والے کو لنگر دیا جاتا ہے. یہ ان کی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، بعد میں بھی جاری رہتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نماز اگر نہیں پڑھی پڑھ لے گا، پہلے پوچھ لو روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی. مولوی روٹی اٹھا کے کہتا ہے نماز پڑھو. ولی وہ بھوکا اگر صف میں بھی کھڑا ہو جائے ہٹا کے کہتا ہے پہلے کھانا کھا لو، نماز پڑھنے کا ثواب پھر آئے گا. ہم ثواب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو عبادت کا سواد ہے، سواد وہ نہیں رہا. آؤ سواد لو، ذائقہ لو، لذت لو، اور اس کا چشمہ اور دھارا محبت مصطفیٰ سے پھوٹتا ہے، حضور کی محبت سے. اللہ رب العزت سب کو آقا علیہ السلام کا عاشق بنائے، دیوانہ بنائے، اور سب کی جولیوں میں حضور کی توجہ اور آقا کی نظر عنایت اور حضور کی شفقتوں اور محبتوں کی خیرات وافر عطا فرمائے. اور اللہ جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اسے قبول فرما لے اور اس سے بہتر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. میں ایک بار سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا بھی، منتظمین کا بھی، علماء مشائخ کا بھی. اللہ رب العزت ہر ایک کو حسب حال دنیا و آخرت میں عظیم مرتبے عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.